لکھا ہے کہ رہبر معظم نے حالیہ تقریر میں اتحاد پہ زور دیا، تمام علماء بھی اتحاد کا درس دیتے ہیں، تو پھر علماء اہل تشیع و علماء اہل سنت ایک مشترکہ کونسل بنا کر اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ کونسلز بناتے رہیں گے، اس سے نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا اتحاد یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں اس کو بند کریں۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جسم کے مارنے سے ہم جیت جائیں گے، جب تک ذہنیت یہ ہے کوئی نہیں جیتے گا، کہیں اتحاد نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا بھائی یہ ہے اور رہے گا، اور وہ بھی یہ سوچے کہ یہ ہے اور رہے گا۔ اب کوئی احمق اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ 20% مثلا شیعہ ان کو مار کے ہم ان کو نکال دیں گے پاکستان سے، تم مر جاؤ گے، ہم نہیں نکلیں گے، ہم یہیں رہیں گے، یہ ہمارے اجداد نے بنایا، ہم کہاں جائیں گے؟ تم نے کہیں جانا ہوگا تو تمہیں جانا پڑے گا، ہم نے کہیں نہیں جانا ہے۔ کوئی احمق یہ سمجھے کہ 20% ہیں، ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے عزاداری چھین لیں گے، ان سے ان کی شناخت چھین لیں گے، بعد میں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تم 1000 سال کر کے دیکھ چکے ہو، ہم ایسے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ احمق ہیں اگر یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ ان سب کو ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی، یہاں پہ شیعت ہے اور مضبوط شیعت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ باقی رہیں گے۔ آؤ ہم سے بیٹھ کے بات کرو، تم بھی باقی رہو، ہم بھی باقی رہیں گے۔ اس برابری کی سطح پہ بیٹھنا پڑے گا ان کو، اور جب تک ان کے دماغوں کے اندر خام خیالی ہے اور ان کے دماغ میں فطور ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس اکثریت ہے، ہم ان کو دبا لیں گے، کر کے دیکھو۔ جو کچھ کر سکتے تھے 20 سال میں کر تو لیا ہے، اور کر کے دیکھ لو۔ نہیں ختم ہو سکتے اس طرح سے۔ اگر اس طرح سے ختم ہو سکتے ہوتے تو بوسنیا کے اندر ایک مسلمان نہیں بچنا چاہیے تھا۔ جتنا سرب اور کرواٹس نے ان کے اوپر ظلم کیا، 2-2 لاکھ مسلمان مار دیے، کیا ختم ہو گئے مسلمان؟ مسلمان ہیں پوری طاقت کے ساتھ، تو کیا سمجھا شیعت کو؟ اگر پاکستان کی آبادی مثلا 17 کروڑ ہے اور پاکستان میں صرف 20% شیعہ ہو تو ہم 3 کروڑ سے اوپر ہیں، کون ہمیں ختم کر سکتا ہے؟ یہ خواب ہے جو ان لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے دماغوں کے اندر نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مائنورٹی بن کے زندگی گزارے ہیں، تو جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس مساجد ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم کیوں مائنورٹی بنیں گے؟ ہم برابر کے شہری ہیں، اس ملک کو ہم نے بنایا، ہمارا خون لگا اس کے اندر، ہمارا پیسہ لگا، ہمارے اجداد نے محنت کی ہے، ہم مائنورٹی بن کے زندگی گزاریں گے۔ بس مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان بیوقوفوں کو کون آبجیکٹیوز دے رہا ہے۔ اگر ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہاں سے شیعت ختم ہو جائیں گے، ناممکن ہے، ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم 3 کروڑ سے اوپر ہیں، ہم کہاں سے ختم ہو جائیں گے؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں ہم سر جھکائیں گے اور اپنے شاعر کو ختم کر دیں گے، اپنے نعرے ختم کر دیں گے، ہم سید الشہداء سے کمیٹڈ ہیں، ہم مریں گے بھی تو سید الشہداء کا نام لیتے رہیں گے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم مائنورٹی بن کے زندگی گزاریں گے، قسم خدا کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے شاعر کو ترک نہیں کریں گے، ہم روڈ پر آئیں گے، ہم کھل کر عزاداری کریں گے، ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی سمجھے کہ ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے پاکستان کے اندر زندگی گزاریں۔ کیوں سیکنڈ کلاس بن کے زندگی گزاریں؟ یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ ہماری قبریں ہیں اور ہم یہیں پہ رہیں گے۔ تو کون ان کو آبجیکٹیوز دے رہا ہے؟ کیا آبجیکٹیوز دے رہے ہیں ان کو؟ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، تسلیم کریں کہ یہاں شیعت ہے، یہ بھی ہیں، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے ہونے کو تسلیم کریں۔ تسلیم کرنے کے بعد کہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اب پرامن بقائے باہمی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بالکل صحیح گراؤنڈ ہے، یہ اتحاد کا گراؤنڈ ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ یہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور مل کے زندگی گزارو۔ کیوں دشمنوں کے ہاتھوں سازش میں آتے ہو؟ یہ وہ اتحاد کے روٹس ہیں۔ بس پہلے ایک دوسرے کے مستقل وجود کو تسلیم کیا جائے، ایک دوسرے کے ہونے کو تسلیم کیا جائے۔ وہ ایک کیا میں عرض کروں، نام لیتے ہوئے آدمی کہتا ہے کہ کیا نام لوں، ایک بہت مشہور و معروف اس طرف کا ایک بندہ، اور وہ مجھ سے ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے بعد کہتا ہے جب ہم لوگ بیٹھے ہوں تو آپ اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں۔ میں نے کہا میں دماغ خراب ہے تمہارے ساتھ بیٹھوں گا؟ پھر تم جاؤ، تم اکیلے بیٹھو، تم اپنا عقیدہ بولو، میں اکیلا بیٹھ کے بولوں گا، تمہارے ساتھ کیوں بیٹھوں گا؟ پھر میں تم بیٹھو اور اپنے عقیدے کا اظہار کرو، اور مجھ سے کہہ رہا ہے جب ہم بیٹھیں تو آپ اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں۔ میں نے کہا خام خیالی تمہاری ہے، یا ہم بیٹھیں گے اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے پوری طاقت کے ساتھ، تمہیں برا لگتا ہے مت بیٹھو، علیحدہ بیٹھو پھر جا کے۔ یہ کیا فکر ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں بیٹھا ہوں تو آپ میرے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں، پھر میں بیٹھا ہی کیوں ہوں پھر تمہارے ساتھ؟ حماقت۔ تو یہ ان لوگوں کے دماغ میں اس طرح سے ہے۔ وہ اتنا مشہور آدمی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا ریپیوٹڈ آدمی ہے، میں نام لوں آپ حیران رہ جائیں گے جس نے حماقت کہی ہے۔ اتنا تحمل نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، اس خاطر میں میڈیا پہ جانا چھوڑ دیا۔ میں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں میڈیا پہ جا کر، جس شخص کو ہم نہیں مانتے اس کے احترام میں کچھ جملے بولیں۔ کیوں بولیں؟ بالکل کلیئر ہے، نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں مانتے تو کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر میں پیچھے ہٹوں تو کیا کروں؟ پھر زیارت عاشورہ کے اوپر کمپرومائز کروں کیا؟ زیارت عاشورہ کے جملوں کو کہاں لے کے جاؤں گا پھر میں؟
جو سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا ہے اس کے اوپر کیا کروں گا؟ پھر میں کمپرومائز کروں گا کیا؟ یہ ہم سے چاہتے ہیں، کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟